پرانے وقتوں کی بات ہے۔ عرب کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ اس کے ہاں بہت سارے وزیر رہا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے تمام امیر لوگوں کی اور اپنے سارے وزیروں کی دعوت کی، جس میں اس نے تمام لوگوں کو کپڑے اور کپڑوں کے اوپر ہونے والا خرچ سب اپنے پاس سے دیا۔ اسی دعوت کے دوران بادشاہ نے ایک وزیر کو دیکھا جو کھانا کھانے میں کپڑوں سے ہی ناک صاف کر رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے اس کو وہیں ٹوک دیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی کہ تو نے میرے دیے ہوئے کپڑوں کی ناقدری کی ہے، اسی لیے تو میرے محل سے نکل جا۔ اور بادشاہ نے اس سے کپڑے بھی وہیں اتروا لیے۔ یہ وزیر بادشاہ کی 25 سال سے خدمت کر رہا تھا۔ اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں 25 سال سے اس بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، کاش کہ میں 25 سال اپنے رب کی عبادت میں لگا دیتا تو میرے رب مجھے کہاں تک کہاں پہنچا دیتا۔ یہ اسی افسوس میں جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ اب مجھے صرف اللہ اللہ کرنی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کرنا۔ اور اپنے کیے ہوئے ان 25 سالوں میں اس نے جن لوگوں پر جتنا ظلم کیا تھا ان کے بارے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنے ساتھ میں ہونے والا اس واقعے کو بتایا کہ بادشاہ نے اس کی کیسے بے عزتی کی۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا پتہ کوئی بتائے جس سے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اور میں ایک نیک انسان بن سکوں۔ اس انسان نے اسے بتایا کہ بغداد کے اندر ایک شخص رہتے ہیں جن کا نام جنید بغدادی ہے، آپ ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس ایک ایسا ہیرا ہے کہ وہ جس کو دے دیتے ہیں وہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ اب یہ انسان اپنا سفر کا سامان باندھ کر جنید بغدادی سے ملنے کے لیے بغداد پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ان کی مجلس میں جا کر شرکت کی اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہیرا ہے کہ آپ جس کو دے دیتے ہیں وہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ ہاں ہیرا تو ہے میرے پاس، لیکن وہ ایسے نہیں ملتا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو آپ جو بھی قیمت مجھ سے چاہیں آپ قیمت لے لیں، لیکن مجھے وہ ہیرا دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ شبلی نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور میں نے 25 سال اس بادشاہ کی خدمت کی۔ جنید بغدادی نے پوچھا کہ تو پھر تو تم نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہوں گے، رشوت بھی لی ہوگی، حق بھی دبائے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے سارے برے کام کیے ہیں۔ جنید بغدادی نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی ایک فہرست تیار کریں جن لوگوں پر جو ظلم کیا تھا، جن کا جو حق مارا تھا۔ انہوں نے 8 دن ان کو اپنے وہیں رہنے کے لیے کہا اور اس فہرست کو بنانے کے لیے کہا۔ شبلی نے ان تمام لوگوں کے نام لکھ کر کے جنید بغدادی کو دیے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ان تمام لوگوں کے جن کے جو حق تم پر ہیں سب کے دے کے آؤ اور جن سے معافی مانگ سکتے ہو معافی مانگ کے آؤ، اس کے بعد وہ ہیرا میں تمہیں دوں گا۔ اب یہ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے اور جن کا جو حق تھا وہ حق ادا کیا، جن سے معافی مانگ سکتے تھے معافی مانگی۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس سے انہوں نے کچھ درہم رشوت کے لیے تھے، اس کو انہوں نے بہت ڈھونڈا، وہ نہیں ملا۔ اب یہ واپس ان کے پاس پہنچ گئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا جن لوگوں کا حق تھا وہ ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، حق ادا کر دیا، اور جن سے رشوت لی تھی وہ رشوت میں نے واپس کر دی۔ تو جنید بغدادی نے ایک سخت نظر کے ساتھ ان کی طرف دیکھا کہ کیا سب کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا حضرت ایک شخص تھا جس سے میں نے کچھ دینار صدقہ لیے تھے، کچھ دینار رشوت کے لیے تھے، اس کے بدلے میں نے اس سے 10 گنا لوگوں میں صدقہ کر دیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے اندر پیسے کی بہت اکڑ ہے۔ انہوں نے ایک کشکول ان کو دیا
اور ان سے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور 1 سال تک بھیک مانگنی ہے۔ انہوں نے اللہ والا بننے کے لیے 1 سال تک بھیک مانگی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے اور بھیک مانگتے جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ یہ واپس جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے کہ حضرت اب تو 1 سال ہو گیا، اب وہ ہیرا آپ مجھے دے دیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی 1 سال کہاں ہو گیا، ابھی تو آپ صرف وقت گن رہے ہیں، آپ اپنے سمے پاس کر رہے ہیں، آپ نے ابھی 1 سال بھیک نہیں مانگی۔ تو انہیں اور 1 سال کہہ کر کے آگے بھیج دیا کہ جاؤ 1 سال اور بھیک مانگنی ہے۔ انہوں نے 1 سال اور بھیک مانگی اور بھیک مانگنے کے بعد ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد دوبارہ مجھے بھیج دیں، اس لیے جاتے ہی نہیں تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک وقت یہ آیا، کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر کی کہ آپ کا شاگرد تو بہت اونچا ہو گیا، وہ دریائے دجلہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خوشی ہوئی اور ایک وقت میں ہی شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ساتھ میں حج کو جایا کرتے تھے اور یہ بہت بڑے اللہ والے بنے اپنے وقت کے۔ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایسے ہی بہت سارے شاگرد تھے جو ان کی شاگردی میں رہ کر اللہ والے بنے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان نیک بنتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان برا بنتا ہے۔